اگلے دن ہی چلائی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہے اللہ نے اس میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، ایک نگاہ میں دیکھ لے نماز پڑھتے، فرمایا جب نماز پڑھ لے خادم سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ ہاں بیٹا کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ انہوں نے کہا تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ جی میں یتیم ہوں، اماں ہے۔ تو کیا کرتے ہو؟ کہا میں مزدوری کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں مزدوری نہ کروں تو والدہ کے لیے کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہے، لہٰذا میں صبح شام تک مزدوری دیکھتا رہتا ہوں، جو مزدوری مل جاتی کہیں سامان ڈھونے کی کہیں ساری کسی کام کی وہ میں کام کرتا ہوں۔ میں بھائی تو دینی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتا؟ علم حاصل کر۔ دیکھو علم تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس جس کے والدین ہوں مال پانی ہو، وہ کر سکتے ہیں، میں تو اتنا غریب ہے ہمارے گھر میں، اگر ایک دن بھی میں مزدوری نہ کروں تو فاقہ ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا امام صاحب بڑے تاجر تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے، پورے مملکت اسلامیہ میں ان کے کپڑے فروخت ہوتے تھے، کپڑے کی تجارت ہوتی تھی، ہر شہر میں ان کے نمائندے تھے جو تجارت کرتے تھے کپڑے کی۔ فرمایا کتنا ملتا ہے تجھے؟ کہا مجھے اتنا مزدوری ملتی۔ کہا کہ مزدوری مجھ سے لے لیا کر روزانہ، اماں کو بتانا نہیں، مجھ سے تو علم حاصل کر اس مسجد میں صبح سے شام تک تو رہا کر، شام کو مجھ سے مزدوری لے جائے گا۔ اب چلتے چلتے مسئلے مسائل اب پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے بڑا ذہین بنایا تھا۔ تو ایک دن حضرت نے فرمایا کہ آج جو تجھے میں نے مسئلے بتائے ہیں اور حدیثیں بتائی ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، 1,00,000 روپے کی 2,00,000 کی، ایسے کر کے اہمیت بتائی۔ اب نئے نئے تھے، سادہ تھے، انہیں ابھی ان علوم کی عظمت کا علم نہیں تھا۔ اپنی جوتی کٹوانے کے لیے موچی کے پاس گئے اور موچی سے کہا کہ میری جوتی کہا تو میں تجھے ایک حدیث سناؤں گا جو 1,00,000 روپے ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ پیسے لے کے آؤ، مجھے نہیں سننی۔ تو دل پہ بہت اثر ہو گیا، تو استاد جی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا بھی کیا ہوا؟ کہا کہ جی وہ تو جوتی کو گانٹ کے نہیں دیتا، آپ کہتے 1,00,000 روپے کے دیجیے۔ حضرت بہت ہنسے، انہوں نے فرمایا بچہ سادہ ہے، ابھی پوری طرح اس پہ ادراک نہیں ہوا ان علوم کا، تو اپنے مسلح کے نیچے سے آپ نے ایک پتھر نکالا، فرمایا جاؤ اس کی سبزی لے آؤ۔ اس زمانے میں عورتیں سبزی بیچتی تھی، آج بھی عرب میں رواج ہے، بڈھی عورتیں ہوتی گاؤں سے سبزی لاتی خود فروخت کرتی، بہت سے ملکوں میں رواج ہے۔ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لے لو اور مجھے سبزی دے دو۔ انہوں نے کہا جا پیسے لے کے آ، پتھر کے بدلے میں کبھی سبزی ملتی؟ بھاگ 2-4 سنائیں گی، بڈھی اماں نے 2-4 گالیاں دے دی، واپس آ گئے کہ حضرت فرمایا آپ جاؤ سناروں کے بازار میں جاؤ جہاں ہیرے فروخت ہوتے ہیں، وہاں اس کی قیمت لگواؤ کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ وہاں جب ایک دکان پر لے گئے تو اس نے دوسرے کو دعوت دی، تیسرے کو، پوری مارکیٹ جمع ہو گئی۔ کہنے لگا یار یہ تو کوئی بادشاہ یا وزیر خرید سکتا ہے، ہمارے بس میں نہیں، تیرے پاس بچے کہاں سے آئی ہیں؟ کہا کہ مجھے میرے استاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھیجا ہے فروخت کرنے کے لیے۔ کہا کہ ہاں ابو حنیفہ بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس ایسی چیز ہو سکتی ہے، اس مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب جب واپس آئے اور امام ابو حنیفہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو بات سمجھائی کہ بیٹا سمجھ، وہ ہیرے کی منڈی سبزیوں کا بازار نہیں، اس کی منڈی ہیروں کا بازار ہے۔ جو علوم تجھے سکھاتا ہوں یہ دنیا اس کا بازار نہیں ہے، اس کا بازار آخرت کا بازار۔ قیمت وہاں لگی یہاں نہیں لگی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں تجھے ایسے علوم سکھا رہا ہوں کہ تو پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا، پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا۔ بات آئی گئی ہوئی، حضرت جب چیف جسٹس بن گئے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے کہا جمعے کا دن تھا، کہا امام صاحب آج ہمارے ساتھ کھانا کھانا آپ نے، ہمارے گھر میں وہ چیز بنی ہے جو بادشاہوں کیا کبھی کبھی بنتی۔ تو آ گئے، دسترخوان لگ گیا،
تو وہ چیز آئی مند 90 میں، کہا یہ آ گئی وہ چیز، فرمایا کھولا بھائی کیا چیز ہے؟ کہ یہ پستے کے گھی میں حلوہ بنا ہوا ہے جو ہم بادشاہ کا کبھی بنتا ہے۔ تو حضرت کی زور سے ہنسی نکل گئی، ابو یوسف سے ہنسی پڑے۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے دو آدمیوں کے سامنے کبھی نہ آئے، شیر کے اور بادشاہ کے، تھوڑا سا مزاج میں کچھ ہو گیا تو شیر جھپٹا مارے گا، قتل کر دے گا، اور بادشاہ قتل کرا دے گا۔ کہتے دو بندوں کی اگاڑی سے بچو اور ایک کی پچھاڑی سے بچو، کھوتے دے مغروم گزرتے خیال کرو، دلتی مارے۔ بادشاہ کا ایک دم رنگ متغیر، اور ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا، 50 سال حکومت کی۔ ان کے امام صاحب آپ توہین کر رہے ہیں، کہا کہ نہیں واللہ آج نہیں۔ میری ہنسی سے نکل گئی کہ جب میں طالب علم تھا، پھٹے ہوئے کپڑے میرے جسم پر ہوتے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، امام ابو حنیفہ میں پڑھاتے ہوئے کہتے تھے ابو یوسف تجھے وہ علم علوم سکھا رہا ہوں کہ تو پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا۔ آج جب آپ نے کھلایا تو مجھے استاد کی بات یاد آئی کہ استاد نے کتنے پہلے بات فرمائی تھی کہ دنیا میں بھی ایسی عزتیں ملیں گی کہ بادشاہوں کے دسترخوان پر پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا۔ دنیا میں بھی اس سے عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ہیں۔ اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حاملین قرآن ہے، یہ معزز ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا میں اعتبار سے کچھ بھی کہتے پھر، مراد بھی مسئلہ کرتا ہوں، تم نے ہمیں نہیں پہچانا، غیروں نے پہچانا، تم نے نہیں پہچانا۔ تم نے مولوی صاحب نے، طالب علم نے، محسوس جاؤ، امریکہ نے پہچانا ہے، غیروں نے پہچانا، وہ یار بڑے خطرناک لوگ ہیں، مدرسے 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 مدرسے، ہر وقت مدرسہ 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 مدرسہ، دماغ پر سوال ان کے کہ کرتے کیا ہے کہ مدرسے میں پڑھ جاتا ہے، 1000 اس کو لعنت دے لیں، 1000 اس پر سختی کر لیں، کبھی بھی حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیا؟ یہ سینے کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ سینے کا۔ یہی بات جعفر طیار